میں سچی اور مخلص احمدی بننا چاہتی تھی، جس کے لیے میں قادیان گئی، لیکن میں نے جو حالات وہاں دیکھے اس نے مجھے قادیانیت سے قریب کرنے کی بجائے اسلام کے قریب کر دیا۔ میرا نام چندہ سمینا کوثر ہے اور میرا تعلق چناب نگر سے ہے، جس کا پرانا نام ربوہ بھی ہے۔ میں نے بنیادی تعلیم ربوہ سے حاصل کی، FA BA، اور اس کے بعد میں نے B.Ed جو ہے چنیوٹ کالج سے کیا۔ B.Ed کے بعد مجھے جانے کا موقع ملا اسٹوڈنٹ بیس پہ سوئٹزرلینڈ، ادھر سے پھر میں نے مائیگریٹ کیا بیلجیم میں۔ بیلجیم میں موجودہ میری سچویشن جو ہے وہ میں بطور جج فیملی کورٹ میں فرائض انجام دے رہی ہوں۔ میں پیدائشی قادیانی تھی۔ میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے پردادا قطب دین نے مرزا قادیانی کو امام مہدی مانا تھا۔ جب میں قادیانی تھی تو بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہا کرتی تھی، بلکہ ٹرو مسلم کہا کرتے تھے ہم اپنے آپ کو۔ لیکن میرا اپنی والدہ کے ساتھ چھوٹی عمر میں قادیان جانے کا موقع بنا۔ یادداشت میری تھوڑی شارپ ہے، اس لیے مجھے ایک ایک دن یاد ہے قادیان کا۔ تو میں نے جو محسوس کیا کہ وہ ایک بستی میں سے ایک بدبو ہے، جیسے تعفن ہے، ہلکی ہلکی سی، یا جیسے کہتے ہیں کہ نالیوں کی یا گٹروں کی اس طرح کی ایک آتی ہے تعفن سا۔ دوسری میں نے چیز جو قادیان میں محسوس کی وہ تھی ایک ان کا کمرہ ہے بیت الدعا، اس میں بہت لمبی لائنیں اور کہتے ہیں اس میں جو جا کے دعا کرے گا وہ تو جنت کا بالکل ہی حقدار ہے۔ اس میں جب جانے کا موقع ملا تو اس میں
کہ یا خدا میں ایک عورت ہوں، ایک لڑکی ہوں، اگر میں اس عذاب سے نکلوں تو میں اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ لیکن میرے والد کو آخری عمر میں کچھ ایسے خواب آنے شروع ہو گئے تھے اپنے متعلق، میرے متعلق، تو پھر وہ میں جب بھی ان کو فون کرتی بیلجیم سے تو وہ مجھے کہا کرتے میرے پاس جلدی سے آؤ۔ تو وہ کچھ آگ دیکھتے تھے، کبھی اپنے آپ کو جلتا دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ تم میری بیٹی ہو، تم میری مرہم کر رہی ہو۔ تو اس طرح سے میرے والد کی جو نفرت تھی خدا تعالیٰ نے محبت میں بدل دی۔ پھر الحمدللہ 2015 میں وہ دن آ ہی گیا جب میرے والد جو ہیں بالکل باقاعدہ طور پہ مجھ سے ایگری ہو گئے کہ ہم اس کلٹ سے نکلتے ہیں، اور ڈھیروں لعنتیں ڈال کے مرزا قادیانی پہ ہم نے سچے دل سے اسلام کو قبول کیا۔ چونکہ بچپن میرا ربوہ میں گزرا، چناب نگر میں گزرا، تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ذہن پہ ویسے ہی نقش ہیں جیسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جیسا کہ وصیت کرتے ہیں یہ لوگ، پوری زندگی پیسے دیتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، اور علیحدہ سے بہشتی مقبرہ بنا رکھا ہے۔ تو جن لوگوں کے بھی پیسے تھوڑے سے کم ہوتے تھے ان کو وہاں پہ نہیں دفن کیا جاتا تھا، حالانکہ وہ پوری زندگی اپنی آمدن کا حصہ باقاعدہ دیتا رہا۔ اگر تھوڑے سے پیسے کسی بیماری کی وجہ سے
برس گئے اور دنیا سے چلے گئے. میری والدہ کی بھوک کی وفات کے بعد میرے والد جو تھے وہ گھر میں اکیلے تھے. ان کے پاس نہ کوئی راشن تھا، نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی صاف کپڑے تھے، نہ کوئی دوائی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ اکیلے تھے. پھر میں نے رابطہ کیا UNO کے ادارے سے اسلام آباد میں کہ آپ میرے والد کو امبیسی کے تھرو چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے والد اور میری والدہ جو ہیں بیلجیم رہنے کے بعد وہ بیلجیم کے بھی سٹیزن رہ چکے ہیں، لیکن ان کا دل نہیں لگتا تھا تو وہ واپس آ جاتے تھے. اس سچویشن میں جب اسلام آباد کی ایجنسیوں نے ادھر سے رابطہ کیا تو میرے والد جو ہیں وہ گھر پہ نہیں ملے. بالکل قریبی ربوہ کی ایک سڑک پہ میرے والد کو جب لوگوں نے پہچان کے دیکھا اور وہ اس ادارے نے جب ان کو چیک کیا تو ان کے منہ میں بہت سارے بجری کے پتھر تھے جو وہ چوس رہے تھے، اور